बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो पाकिस्तान की सूरत हाल रही है सियासी हवाले से, उस पर मैंने कुछ पोस्टें की हैं और जो मेरी सरगर्मियां हैं उस पर चंद दोस्तों ने सवालात किए हैं और कुछ उनके शुबहात हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए उनका इजाला करूं। दोस्तों का कहना यह है कि मुफ्ती साहब आप मज़हबी बात करें, मज़हबी मामलात के ऊपर तारीख़ पे गुफ्तगू करें जो आपका मौजू है, लेकिन आप जो सियासत पे बात कर रहे हैं और आपकी जानिबदारी दिखाई दी जा रही है इमरान खान साहब के लिए, तो ये आपके साथ ज़ेब नहीं देता। तो मैं उन दोस्तों को जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरे भाइयों ये है कि एक मज़हबी इंसान भी अपनी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर वो देखता है और उसको बोलने का हक़ है। ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप इसके ऊपर इत्तेफाक करें। और जहाँ मैं मज़हबी मामलात पे गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो वहाँ भी अगर आपको दलील समझ में आती है तो ठीक है, आप उस दलील को ले लीजिए और मेरी बात से एग्री कीजिए। और अगर आपको दलील मजबूत दिखाई नहीं देती है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी बात से एग्री हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ग़ुलामी से तो वैसे ही इस्लाम ने मना किया है, तो ज़हनी ग़ुलामी तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि इंसान किसी भी बात को अंधाधुंध होकर मानना शुरू कर दे। तो अब मैं आता हूँ इस हवाले से कि मैंने जो इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के कायद हैं उनके हवाले से जो उन्हें उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और जिस तरह से बैरूनी साजिशों का जो वो ख़त आया, और ये सारी तफसीलात पूरी कौम के सामने हैं। इस पर मैंने जो इमरान खान साहब की जो हिमायत की या जिस हवाले से मैंने जो बातें की हैं वो क्या है, वो क्यों पेश आई, उसकी बुनियादी वजह ये है मेरे दोस्तों, दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली तो ये है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वाहिद लीडर थे अपने दौर में जब हुकूमत में थे कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर, आलमी सतह पे, बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की। ये इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और दुनिया के लोगों को बताया कि आप जिसे जो समझ रहे आज़ादी इज़हार राय, वो आज़ादी इज़हार राय नहीं है बल्कि वो अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी है। और इसमें उन्हें कामयाबी भी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इतने अरसे वो बात नहीं समझ रहे थे, वो यूरोप के लोग कि जिन्हें ये बात समझाना मुश्किल थी, वो इसे आज़ादी इज़हार राय समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर में कोई गुस्ताखी कर देता है, कार्टून बना देता है, तो वो कहते थे ये इसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लिहाजा उसको आज़ादी है। यही बात उनके जो उनकी जहनों और दिमागों में बैठी हुई थी। इमरान खान साहब ने बार बार दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर उन्हें समझाया कि जनाब जिस चीज़ को आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कह रहे हैं उससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, अरबों मुसलमानों की, और दुनिया के अंदर अमन उस वक्त तक नहीं आ सकता कि जब तक आप अपने इस रवैये को न छोड़ें। उस वजह से पूरी दुनिया के लोगों ने इस बात को कबूल किया। इंटरनेशनल सतह पर ये आलम इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसे वेलकम कहा, खुशामदीद कहा, अहलन व सहलन मरहबा कहा। और इसी के साथ जो रशिया के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि बिल्कुल ये बात इमरान खान साहब की दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुसलमानों के दिलों के अंदर बसते हैं, उस ज़ात अतहर की गुस्ताखी करना ये किसी भी तरह आज़ादी इज़हार राय नहीं है, सदर पुतिन ने कहा। और इसको इमरान खान साहब ने भी इस बात की तायीद की। तो एक बात तो ये है, ये मुसलमानों का, सब मुसलमानों का मसला है, चाहे कोई शख्स पीपल्स पार्टी का है, PMLN का हो, या जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का, कोई भी हो, मुसलमान हो, अरब हो, अजम हो, ईरानी हो, फारसी हो, तुर्की हो, कोई भी शख्स है जो मुसलमान है, ये उनका मसला था। इमरान खान साहब को इसके अंदर कामयाबी हुई। इसी वजह से मैंने खुलकर उनकी हिमायत की। और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि आप कहें कि जी इस्लामोफोबिया दुनिया में नहीं है। आज हिंदुस्तान का हाल देख लें आप, वहाँ पे क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। आए दिन हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं जिसकी निशानदही हम करते रहे हैं और हमने ये बात कही है कि हिंदू मुस्लिम अमन के साथ वहाँ पे रहें, लेकिन जो हालात वहाँ पर हैं वो सब दुनिया के सामने हैं। इराक के ऊपर इमरान खान साहब ने बात की कि वहाँ पर जो बैरूनी मुदाखलत हुई है, जिस तरह उसको तबाह बर्बाद किया गया, ये दुरुस्त नहीं हुआ है।
جو دوسری اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قوموں کے اندر دیکھیں جو خودداری اور غیرت اور حمیت ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کو غلام بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کے اندر سے خودداری نکالی جاتی ہے، اس کی غیرت اور حمیت کو چھین لیا جاتا ہے کہ چاہے تمہیں کوئی بھیک دیتا رہے، تمہارے اوپر حکومت کرے، تمہیں غلام بنائے، تم پھر بھی یس سر یس سر کہتے رہو۔ یہ ہماری گھٹی میں پڑ گیا ہے، ہماری اس قومی ڈی این اے کے اندر ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے ایم این اے، ایم پی ایز، ایس ایچ او، ان سب کا خوف ہمارے اوپر سوار ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ ہمارے خادمین ہیں، بلکہ کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی بھی بلیک ویگو کے اندر آ رہا ہو تو ہمیں سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، خوف، گھبرانے لگتے ہیں، اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے، جی حضوری کرتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی جی یس سر۔ اور یہ جو کلچر ہے یہ ہماری قوم کے اندر، یہ ایسا بنیادی ایک کینسر کے مرض کی طرح ہماری پوری قوم کو وہ کھائے جا رہا تھا۔ اب دیکھیں آپ کہتے ہوں گے کہ جی حکمران وہ ہوتا ہے جو مہنگائی ختم کر دے، آٹا دال چینی چاول اس کی سستائی کر دے لوگوں کو، ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ مرحلے بعد کے ہوتے ہیں۔ جب قوم کے اندر اس کی غیرت اور حمیت ہی نہیں ہوگی، وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکے گا کہ اپنے ٹھیکیدار سے جہاں پر ایک مزدور کام کر رہا ہے بینکس کے اندر، یا اس شخص سے کہ جو کمپنی اور فیکٹری کے اندر، کہ آپ میرا حق مجھے کیوں نہیں دے رہے، تو جو بنیادی غربت کی وجوہات ہے کہ غربا اور مزدوروں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا، اسی لیے غربت ہوتی ہے، امیر سے امیر ہوتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص لوگوں کا یہ احتساب کر سکے، لوگوں کو پوچھ سکے اور اپنے حقوق اور رائٹس کو مانگ سکے۔ اس پر جو ہے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تو اپنے نوجوانوں کو کہتے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل ان کو آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ اور عالمی سطح پر یہ بات کر دی اسلاموفوبیا کے حوالے سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اس کا تحفظ کرنا اور اسلاموفوبیا کے خلاف بات کرنا۔ علامہ اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پوری دنیا کا امن اسی بات سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمان یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی بند کر دیں، ہم آپ کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا چاہے کوئی بھی مسلک اور مذہب اور دھرم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، یا چاہیے آپ کو کرسچن یہودی ہو، ہمیں کوئی مسئلہ آپ سے نہیں ہے، بس آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زبان درازی کرنا بند کر دیں۔ ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کرتے۔ تو یہ جو دو باتیں تھی میرے بھائیوں، دو بنیادی وجوہات، باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، اور اس کے بھی ان کے پاس جوابات ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہوا اور وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ان دو وجہوں سے ہر صاحب ایمان شخص، ہر وہ شخص کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ ایسے وقت کے اندر کہ جب دنیا کے اندر اسلاموفوبیا، اور ہمیں ایک یہی لیڈر دکھائی دے رہے ہیں جو اسلاموفوبیا کے اوپر بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس گستاخ رسول کے سامنے عمران خان نے بات کی، جو فرانسیسی شخص ہے، وہ کس طرح آپ دیکھیں کہ بغلے بجا رہا ہے، شادیاں نے خوشیاں کہہ رہا ہے کہ جی اچھا ہوا کہ اسلامک ٹیررسٹ عمران خان چلا گیا۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایک عاشق رسول کے ساتھ جس نے عالمی سطح کے اوپر، عالمی فورم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کی۔ لہٰذا ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو قرآن مجید نے ہم مومنوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے گواہی دو، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے بات کرو، اگرچہ وہ تمہارے خلاف جاتی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو، تمہارے اپنے اعزاء اور اقارب، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، لیکن جب سچ اور جھوٹ کی بات آ جائے، حق اور باطل کی بات ہو، تو پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون بول رہا ہے، یہ کس پارٹی کا ہے، یہ کون شخص ہے، یہ تو عمران خان ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، پھر تم نے بات کرنی ہے تو حق اور سچ کی اور اللہ کی گواہی دینی ہے۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دوسری طرف تو بڑے مولانا ہیں، دوسری طرف تو دوسرے مذہبی شخصیات ہیں، پیر حضرات ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں، دوسری طرف تو فلاں رہنما ہے، نہیں، حق اور سچ کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے اوپر ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا، یہ فلاں لیڈر کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں کس طرح دنیا میں عروج مل سکتا ہے؟ زوال تو اسی لیے ہمیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
قرآن چھوڑ چکی ہے یہ امت، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح قربانیاں دی۔ کربلا کا واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر وہ کربلا کا اسوہ نظر آتا ہے کہ چاہے سامنے والے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے اپنے بال بچوں کی، اپنے مال کی، کسی کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، پرواہ نہیں کرنا، اور ہم نے حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس امت نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، قرآن اور اہل البیت۔ قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی، اہل البیت سے ہمیں اسوہ ملتا، ہم دیکھتے کہ قربانی کیسے دینی ہے، سچ کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہے، جھوٹ سے کیسے لڑنا ہے، ظالم اور یزیدی لشکروں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ آج ہمیں سوچنا ہوگا بحیثیت قوم، بحیثیت ایک مسلمان کی۔ یہ وہ وجوہات ہیں میرے بھائیوں کہ جس کی وجہ سے میں نے کھل کر اس پہ بات کی۔ اور ایک یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مذہبی شخص، ریلیجیس اسکالر، مذہبی اسکالر وہ سیاست پہ بات نہ کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں کسی سے چندے چاہیے ہوتے ہیں کہ جی اگر میں نے یہ بات کر دی تو میرا فلاں ڈور ناراض ہو جائے گا، اس لیے جی اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا جی ہماری جماعت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہیں پر بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فخلف نبی آخر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے، اور اس امت کے وارث علماء ہیں وہ سیاست کریں گے۔ لہٰذا یہ بات کہنا چھوڑ دیجیے کہ جو علماء سیاست پہ بات نہیں کریں گے۔ ایک مذہبی شخص کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کرے گا جس چیز کو وہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔